السلام علیکم، میں ہوں سر علیم، حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور انٹرسٹنگ اس وجہ سے ہے کہ میں لانڈی میں رہتا ہوں اور لانڈی ٹاؤن کی خبر ہے۔ ابھی 2-3 دن قبل جو ہے لانڈی ٹاؤن کے ایک آفیسر نے ملاقات کی، انہوں نے بڑی ایک انٹرسٹنگ خبر دی، بڑی دلچسپ، یعنی سننے کے بعد آئی واز ناٹ ان اے پوزیشن ٹو ایکسپریس مائی فیلنگس بٹ لیٹ می ریکارڈ مائی ویڈیو۔ انہوں نے کہا کہ لانڈی ٹاؤن کے چیئرمین نے فیصلہ کیا ہے کہ لانڈی ٹاؤن سے پارک ڈپارٹمنٹ کو ختم کر دیا جائے۔ ہے نا حیرت انگیز بات؟ پارک ڈپارٹمنٹ کو ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈائریکٹر پارک بھی ختم ہو جائے گا، اس کے جو سبارڈینیٹس ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور پھر رہے سہے جو مالی حضرات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، تو پھر وہ کہاں جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کو جو ان کا ایک B&R ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پر ان کو ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو بڑی انٹرسٹنگ ہے، لیکن آپ کو یہ بات پتہ کیسے چلی اور یا اس میں کتنی صداقت ہے؟ بہرحال انہوں نے اشارے کنائیوں میں ساری باتیں بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ وجہ اس کی صرف اتنی سی بنتی ہے کہ اب جہاں پر بھی لانڈی ٹاؤن میں جو بھی پارک کے تزئین و آرائش ہو رہی ہے، تو فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ وہاں پر جہاں پر گراس ہوتی تھی وہاں پر اس گرل کو ہٹاؤ، پہلے اس گرین اسپیس کو ہٹاؤ اور وہاں پر پتھر لگا دو اور 3-4 جو ضرورت کے مطابق وہاں پر سیٹیں لگا دو، لوگ آئیں گے، بیٹھیں گے، اپنا وقت پاس کریں گے اور چلے جائیں گے۔ تو پارک کا جو اصل پارک کی ڈیفینیشن ہے، پارک ڈز ناٹ مین از اے گرین اسپیس، اٹ از لنگس آف سٹیز۔ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلا پارک برکن ہیڈ پارک بنایا گیا تھا، جو کہ 1847 میں انگلینڈ میں بنا تھا۔ اس پارک کے دیکھا دیکھی پوری دنیا میں پارک بنائے گئے، یہ تمام پارک اس پارک کی انسپریشن ہے۔ اگر لانڈی ٹاؤن کے چیئرمین نے یہ فیصلہ کیا ہے اور یہ بات سچ ہے تو یقیناً یہ ایک ظلم ہے۔ آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ آپ نے بادشاہ اکبر کا نام سنا ہوگا۔ اکبر بادشاہ کے پاس 9 رتن تھے، جو کہ اپنی اپنی فیلڈ میں ماسٹر تھے، یعنی سمجھ لیں ان جیسا کوئی نہیں تھا، دے ور سیکنڈ ٹو نن۔ ان میں تانسین تھا، ملا دو پیازا تھا، بیربل تھا، ابو الفضل تھا، اس کا بھائی فیضی تھا، راجہ ڈوڈل مل تھا، راجہ مان سنگھ تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے ڈپارٹمنٹ میں یا اپنے پیشے میں بڑے مہارت رکھتے تھے، اور وہ راجہ اکبر بادشاہ کو مشورے دیتے تھے، اور پھر اکبر بادشاہ نے جو کچھ کیا اس دنیا میں وہ آج تک سب لوگ جانتے ہیں، کیونکہ وہ پڑھا لکھا تو نہیں تھا، لیکن اس نے اپنے مشیر جو رکھے تھے وہ اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ رکھے تھے۔ آپ کی پہچان آپ کے مشیران سے ہوتی ہے، اور مشیران ہی آپ کو فرش سے عرش پر لے کے جاتے ہیں اور عرش سے فرش پر لے کے آتے ہیں۔ اور جو آپ کے مشیر آپ کے ارد گرد بیٹھتے ہیں نا، لیفٹ اینڈ رائٹ پر یا سامنے بیٹھتے ہیں، جو واہ کرتے ہیں، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کس سوچ کے مالک ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جو لانڈی ٹاؤن کے چیئرمین ہیں ان کے پاس بھی 5-6 رتن ہیں جو کہ اسکرین پر موجود ہیں۔ میں نے ان کے نام پوچھنا چاہا تو انہوں نے منع کر دیا کہ میں نام تو نہیں بتا سکتا۔ بہرحال اشاروں کنائیوں میں انہوں نے تھوڑا تھوڑا بتانا شروع کر دیا۔ وہ کہتے تھے آپ نے علامہ اقبال کا نام تو سنا ہے؟ میں نے ہاں، اقبال کا اقبال بلند ہو، تو بولے اقبال نے ایک جاوید نامہ لکھا تھا، اور وہ جاوید نامہ اس تاریخ میں گوہر نایاب ہے، اور وقت اس بات کا شاہد ہے کہ اس جاوید نامہ کو را ہل پہ بھی بیٹھ کر پڑھا گیا اور سنگ مرمر پر بھی۔ وہ یہ بات کہہ کر جانے لگے تو میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ اگر آپ کی بات میں کچھ صداقت ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو رتن ہیں اور چیئرمین لانڈی ٹاؤن نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پارک ڈپارٹمنٹ کو محدود کر دیں اور آہستہ آہستہ اس کو ختم کر دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اور ڈپارٹمنٹ ختم ہو جائے گا، اور وہ ڈپارٹمنٹ ہے M&D، کیونکہ چیئرمین کے پاس اور ان کے جو رتن ہیں ان کے پاس تو ایک بہترین مشورہ یہ ہوگا کہ جواز یہ بنائیں گے کہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ہی ہم پارک میں پانی نہیں دے سکتے، کیونکہ پانی تو پہلے سے میسر نہیں ہے، اور اگر کسی طریقے سے پانی آ جائے تو پھر لائٹ نہیں ہے، اور اگر لائٹ ہے تو پارک میں لگائی گئی موٹر موجود نہیں ہے، کیونکہ اس کو دیکھ بھال کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، چوکیدار ہے نہیں، جو لوگ تھے، جو مالی تھے پہلے وہ ریٹائر ہو گئے، نئے مالی رکھے نہیں گئے، تو M&D ڈپارٹمنٹ بھی ختم کر دیا جائے گا۔ اب ان باتوں میں ان دونوں جو فرسٹ آف آل تو پارک ڈپارٹمنٹ ہے، کتنی بات سچ ہے، کتنی بات
غلط ہے یہ تو وقت ہی ثابت کرے گا اس بات کو، لیکن بہرحال جو میں نے اپنے طور پر بھی دیکھا، ایسا لگتا یہی ہے کہ چیئرمین صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ گراس کی جگہ پر پتھر دو، کیونکہ یہ قوم اسی قابل ہے کہ ان کو پتھر ہی دیے جائیں، ان کو سبزہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی پھول کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان پھولوں کی جگہ پر پتھر لگاؤ اور پتھر ہی دو، یہ پتھر سے ہی کھیلیں گے، کیونکہ لوگ آفیسرز ہوں، چیئرمین صاحب ہوں، یا جو بھی اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں وہ خود پتھر دل ہو گئے۔ معصوم لوگوں کو، معصوم بچوں کو کھیلنے کے لیے کوئی جگہ میسر نہیں آئے گی۔ ایک دو گنے چنے پارک ہیں، جبکہ میں نے جب ایک دوسرے آفیسر سے بات کری، ان کو میں نے فون کیا، میں نے کہا یہ بات سچ ہے، تو وہ بڑے ہنسیں اور کہنے لگے ہنسنے کے بعد کہ یار پتہ ہے آپ کو لانڈی ٹاؤن میں سب سے زیادہ پارک ہیں پورے کراچی میں، 102 پارک انہوں نے بتائے، مجھے نہیں معلوم، میں بھی لانڈی میں رہتا ہوں کہ وہ 102 پارک کہاں پر موجود ہیں، لیکن جو پارک ہیں وہاں پر بھی پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت جھولے وغیرہ لگا دیے گئے ہیں تاکہ بچوں کو تفریح میسر ہو۔ یہ تو ایک اچھا کام ہے، کہ اگر ٹاؤن کچھ نہیں کر سکتا یا ٹاؤن کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ان پارک کو مینٹین کر سکے، تو پارٹنرشپ کے تحت ہی مینٹین کر لے، یہ ایک اچھی کوشش ہے اور جس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ لیکن جہاں تک یہ فیصلہ ہوا کہ اس پارک ڈپارٹمنٹ کو ختم کر دیا جائے، یہ یا وہی نشانیاں ہیں کہ ہاں آہستہ آہستہ اس کو ختم ہی کر دیا جائے گا۔ بہرحال دیکھتے ہیں، چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ۔ کیا سچ ہے کیا غلط ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینکس اے لاٹ۔